اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کا جو پیپر ہے بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق سوال نمبر 8 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آخری سوال ہوتا ہے آپ کا سوال نمبر 8 جو ہے وہ تلخیص کا سوال ہوتا ہے، تلخیص نگاری، اور آپ کو ایک وہ پیراگراف دے گا، ایک عبارت دے گا۔ اس عبارت کو آپ نے توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ 1 بار 2 بار 3 بار اس کو پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ جو عبارت اس نے دی ہے یہ کسی ایک موضوع کے لازمی جو ہے وہ گرد گھوم رہی ہوگی، اس کا موضوع کیا بنتا ہے۔ تو پھر جب آپ 3-4 دفعہ اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کا عنوان بھی آ جائے گا۔ عنوان جو ہے اکثر وہ یا تو آپ کے جو عبارت ہے پہلی لائن میں کہیں مل جائے گا، آپ کو اندازہ کر لیں گے، یا پیراگراف کے میڈل میں ہوگا، درمیان میں، یا اینڈ پہ ہوگا۔ تو یہ جب آپ 3-4 دفعہ اس عبارت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا عنوان کیا ہے۔ اس کی مشق جو ہے بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس کی بار بار اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اور تلخیص کے لیے بھی کیا پتہ وہ کون سا پہلا آپ کو دے دیتا ہے، تو اس کی مشق جو ہے وہ ضروری ہے، وہ آپ کریں گے۔ تو آج پھر جب آپ پڑھیں گے اس کو پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے الفاظ گننے ہیں کہ الفاظ کتنے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر اس نے جو عبارت دی ہے اس کے الفاظ ہیں، کل الفاظ 100 بن رہے ہیں، 100 ہیں، تو اس کا اب آپ نے پڑھا، اس کو اپنے لفظوں میں تلخیص کر کے اس عبارت کی، اس کو مختصر کر کے، اس کا 1/3 کر کے، اس کا 1/3 کر کے، وہ آپ نے عبارت جو نیچے وہ تلخیص شدہ عبارت آپ نے لکھ دینی ہے، تو وہ 33 جو الفاظ بنے گے آپ کے۔ تو آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تلخیص جو ہے وہ کیسے ہم کریں گے۔ تو بیٹا تلخیص جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی عبارت کو، جو عبارت دی گئی ہوتی ہے، اس کو مختصر الفاظ میں تحریر کرنا تلخیص کہلاتا ہے، کہ کسی چیز کو آپ ایک عبارت آپ کو دی ہے اس کو مختصر کرنا۔ اور تلخیص کا اصول ہے کہ وہ اصل عبارت کی قریب 1/3 جو ہے وہ ہو، اور عبارت کے تمام اہم نکات تلخیص میں شامل ہوں، اور عبارت کا ایک موضوع جو ہے عنوان تحریر کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا ہے کہ بہت ساری عبارت آپ کو دی جاتی ہے اور اس کا اپنے مختصر آپ نے بیان کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے، اختصار کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ اور پھر آ جائیں آگے، سمجھیں کہ سوال نمبر 8 میں نے لکھا، سوال نمبر 8 ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے کل نمبر جو ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں۔ 8 نمبر جو آپ نے تلخیص لکھنی ہے، تلخیص شدہ عبارت کے 8 نمبر ہوں گے، اور 2 نمبر جو آپ عنوان لکھیں گے اس کا مناسب عنوان جو ہوگا۔ اب عنوان جو ہے آپ 2 بھی دے سکتے ہیں، متبادل بھی اس کا ہو سکتا ہے، عنوانات 2 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خیال یہ رہے کہ عنوان جو ہے وہ مترادف ہوں، دونوں متضاد نہ ہوں آپس میں۔ یہ 2 نمبر آپ کے ہوئے اور 8 نمبر آپ کے تلخیص شدہ عبارت کے ہوئے۔ اب جو عبارت ہم نے دی ہے اس کے الفاظ کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 105 ہے، اور اس کا 1/3 جو بنتا ہے، 1/3 جو بنتا ہے وہ 35 جو ہے 35 الفاظ بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم عبارت پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی تلخیص جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں۔ عبارت جو ہے وہ آپ کے سبق سے ہی ہم نے لی ہے، جو کہ لاہور کا جغرافیہ ہے اس سے لی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 1-2 غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنجاب نہیں رہا۔ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں۔ ملنے کا پتہ یہ ہے
کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے، بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے، اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا کہ بائیں کنارے پر۔ یہ آپ کی اتنی عبارت ہے، اور اس کو آپ بار بار پڑھیں۔ عبارت کو پڑھنے کے بعد جب عبارت آپ بار بار پڑھیں گے تو اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس موضوع کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ پھر اس کے آپ الفاظ گنیں، اس کو دیکھیں کتنا اس نے لکھا ہے۔ پھر ہم نے الفاظ تقریباً 105 الفاظ ہیں وہ لکھے۔ پھر اس کے بعد تلخیص شدہ عبارت جو ہے وہ ہم نے لکھنی، اس کے کتنا بنے گا 1/3 ہم نے لکھنا 35 الفاظ۔ پھر اس کا ہم نے جو لازمی حصہ ہے یہ لکھیں یا نہ لکھا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور اصل کام جو یہ ہے وہ یہ ہے، عبارت بھی آپ نے نہیں لکھنی، عبارت آپ نے پیپر پہ نہیں لکھنی، یہ عبارت نہیں لکھنی جو اس نے دی، کیونکہ اس کے پاس کوسچن پیپر اس کے پاس پڑا ہے، وہ عبارت وہاں سے دیکھ لے گا۔ آپ نے جو اب کام کرنا ہے وہ لکھنا ہے اس کا موضوع، جو عنوان، جو مناسب جو عنوان کون سا بنتا ہے وہ ہے لاہور کا جغرافیہ۔ پھر یہ لاہور کا جغرافیہ آپ لکھ دیں، 2 نمبر اس کے ہو گئے آپ کے۔ اور پھر آپ نے تلخیص اس کی کرنی ہے، اس کو پڑھا، بار بار آپ نے پڑھا، 3-4 دفعہ آپ نے پڑھا۔ اب آپ اپنے لفظوں میں، یہاں سے بھی الفاظ لے سکتے ہیں، بہتر تو ہوگا کہ آپ اپنے لفظوں میں تلخیص کریں۔ یہ اب تلخیص شدہ عبارت ہے، وہ صرف عبارت تھی، اس کی ہم نے تلخیص کرنا تھی۔ اب ہم نے اس کی تلخیص کرتے ہیں۔ تلخیص میں صرف مین جو ہے وہ باتیں بتائی جاتی ہیں، باقی جو ہے اس کی جو ڈیٹیل تفصیل ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتی، مختصر اس کو کرنا ہے ہم نے۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، جسے پنجاب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ راوی بہنا چھوڑ چکا ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر واقع ہے۔ تو اس کو بیٹا آپ نے عبارت کو دیکھ لینا ہے، سوال کو دیکھنا ہے، اور اگر آپ صحیح لکھتے ہیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ صحیح لکھیں گے، اس کو صحیح سمجھیں گے، آپ بار بار اس کی مشق کریں، اس کو سمجھیں، اور اس جو بھی آپ کی عبارت آ جائے وہ آپ نے اس کی تلخیص کرنا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ السلام، اللہ حافظ۔